آپ یہ بات سن کر آپ کو بھی شاید حیرانگی ہوگی کہ سوویت یونین کے دور میں بھی پاکستان پر حملے ہوتے رہے، پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا۔ 2001 کے بعد 2014-15 تک جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں رہا ہے تو اس ٹائم بھی افغانستان سے پاکستان پر حملے ہوتے رہے اور پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی۔ لیکن آپ یہ بھی حیران رہیں گے کہ اب بھی پاکستان ہی ان لوگوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے، ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو حکومت آئی ہے افغان طالبان کی، تو یہ مسلمان ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی دشمنوں کے اعلی کار ہی ہیں۔ ان کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ پاکستان کے کتنے لوگ افغانستان کی آزادی کے لیے گئے تھے، مدارس کے کتنے طالب علم جو ہیں وہ افغانستان کی آزادی کے لیے گئے تھے اور کتنے وہاں پر شہید ہوئے تھے، کتنوں نے اپنی جانیں قربان کی، کتنے زخمی ہوئے وہاں پر، کتنے جو ہے وہ زندہ باقی بچ کر پاکستان واپس ہے، چند ایک واپس ہے۔ پاکستان نے ان لوگوں کو پہچان دی، ان لوگوں کو گھر دیا، ان لوگوں کو رہنے کے لیے زمین دی، کاروبار کرنے کے لیے پورا ملک دیا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے نہ صرف آرمی پر حملے کیے بلکہ ان کے نزدیک انہوں نے ہماری مسجدوں پر بھی حملے کیے، ہمارے مدارس پر بھی حملے کیے، ہمارے بچوں کو بھی اس ظلم کا نشانہ بنایا، ہماری جو ہے عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ تو یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو 45 سال تک پاکستان نے ان لوگوں پر کیا۔ انسان کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، ایک کتے سے ہی انسان سبق حاصل کر لے۔ کتا جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ روٹی ڈالتے ہیں تو دوسرے دن وہ آپ کا ہوتا ہے، تیسرے دن آپ اسے جتنا بھی ادھر ادھر بھیجیں وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ آپ کا ہی ہو جائے گا۔ آپ یہ بات سن کر آپ کو بھی شاید حیرانگی ہوگی کہ سوویت یونین کے دور میں بھی پاکستان پر حملے ہوتے رہے، پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا۔ 2001 کے بعد 2014-15 تک جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں رہا ہے تو اس ٹائم بھی افغانستان سے پاکستان پر حملے ہوتے رہے اور پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی، پاکستان بھی اس ظلم کا شکار رہا۔ لیکن آپ یہ بھی حیران رہیں گے کہ اب بھی پاکستان ہی ان لوگوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے، ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو حکومت آئی ہے افغان طالبان کی، تو یہ مسلمان ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی دشمنوں کے اعلی کار ہی ہیں، یہ اب بھی دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ان لوگوں کو آزادی دلوانے کے لیے جو اپنی 80,000 جانیں قربان کی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے نزدیک کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ ان کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ پاکستان کے کتنے لوگ افغانستان کی آزادی کے لیے گئے تھے، مدارس کے کتنے طالب علم جو ہیں وہ افغانستان کی آزادی کے لیے گئے تھے اور کتنے وہاں پر شہید ہوئے تھے، کتنوں نے اپنی جانیں قربان کی، کتنے زخمی ہوئے وہاں پر، کتنے جو ہے وہ زندہ باقی بچ کر پاکستان واپس ہے، چند ایک واپس ہے، باقی تقریباً لوگوں نے وہاں پر شہادتیں دی ہیں۔ وہ کس لیے دی تھیں؟ وہ افغانستان میں امن کے لیے دی تھی، افغانستان کے لوگوں کے لیے دی تھیں، نہ کہ دشمنوں کا اعلی کار بننے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف پاکستان کی آرمی کو نشانہ بناتے ہیں بلکہ پاکستان کی عام آبادی کو بھی نشانہ بناتے ہیں، مسجد کو بھی نشانہ بناتے ہیں، مدارس کو نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہی حالت ہے، کیا یہی جو ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے؟ کیا یہ نیکی کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ یہ لوگ ایسے جو ہیں وہ گھٹیا لوگ انسان ہیں جن کے نزدیک بچوں کو بھی مارا جائے، عورتوں کو بھی مارا جائے، ان کی عصمت دری کی جائے، ہماری عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ یہ لوگ ایسے جو ہیں وہ گھٹیا لوگ انسان ہیں کہ خود کو دیندار کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی ہم مرتد لوگ ہیں، ہم کفار کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے خلاف جنگ جو ہے وہ جائز ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کو ماریں، آپ عورتوں کو ماریں، آپ مساجد پر حملہ کریں۔ دین اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ دوسرے مسالک کی، دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کو تباہ کریں، ان کے بچوں کو شہید کریں، ان کے عوام جو ہے جس طرح بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، عورتوں کو ماریں۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں خود کو سٹینڈ لینا چاہیے، ہمیں ریاست کا ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کی آبادی کا یعنی پاکستان کی سویلین کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے، بنسبت اس سے کہ ہم یہ کہیں کہ آرمی نے غلط کیا ہے، ریاست نے غلط کیا ہے۔ ہمیں اپنی ریاست کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے نزدیک ہماری کوئی بھی وقت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر افغانستان، بلوچستان میں
کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، تو آپ اندازہ لگائیں تو باقی صوبوں میں یہ کسی کو چھوڑیں گے؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی یہ آزادی کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ ان کا جتنا بھی بس چلے گا یہ کفار سے پیسہ لے کر ہمیں مارنا شروع کر دیں گے۔